ناول دل سنبھل جا ذرا، رائٹر خانزادی، قسط نمبر 16۔ ہانی ایک بار تم ہاتھ لگ جاؤ میرے، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ حنان ہانی کا نمبر ٹرائی کر رہا تھا لیکن اس کا نمبر مسلسل بند جا رہا تھا۔ آ رہا ہوں میں، اتنی ہوشیار تم ہو نہیں جتنی تم بنتی ہو۔ ملک حنان سے پالا پڑا ہے تمہارا اس بار، ایسی سزا دوں گا کہ یاد رکھو گی۔ بہت کر لیے تم نے اپنی منمانیاں، بہت زندگیاں تباہ کر دی تم نے، لیکن اب اور نہیں، اب تمہیں لگام میں ڈالوں گا۔ جو شیرنی بنی پھرتی ہو، اب تمہارے دن ختم ہو چکے ہیں۔ حیدر بھی گاڑی روک چکا تھا حنان کو گاڑی روکتے دیکھ کر۔ وہ ہارن پہ ہارن بجا رہا تھا۔ حنان نے ہارن کی آواز سنی تو حیدر کی گاڑی دیکھ کر اس نے بھی گاڑی سٹارٹ کر دی۔ ارسل اور ذوحان دونوں احد کے پاس ہی تھے۔ احد، ارسل، ذوحان، حیدر اور حنان، یہ پانچوں بچپن کے دوست تھے۔ ہانی اور ماہم بھی ان کی ہم کلاس تھیں۔ بڑے ملک صاحب اور ان کی بیوی دونوں فیصل آباد میں اپنے آبائی گاؤں میں رہائش پذیر تھے۔ احسن پڑھائی مکمل کرنے کے بعد باہر کے ملک چلا گیا تھا۔ حیدر اور ماہم دونوں حنان کے گھر پر ہی رہتے تھے۔ حنان کے والد صاحب شہر آ گئے کیونکہ وہ گاؤں کی زندگی نہیں گزارنا چاہتے تھے۔ وہاں وسائل کی بہت کمی تھی اور بچوں کی پڑھائی کا بھی مسئلہ تھا، اسی لیے انہوں نے گاؤں چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ ثانیہ اس وقت 6 سال کی تھی جب حنان ان کی زندگی میں آیا۔ گاؤں میں اسکول تو تھا مگر ملک صاحب کو وہاں کی پڑھائی پسند نہیں آئی کیونکہ وہ خود بھی UK سے اسٹڈی کر کے آئے تھے، اسی لیے ان کو اب گاؤں کی زندگی راس نہیں آ رہی تھی۔ وہ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دلوانے کی غرض سے والد صاحب کے گزر جانے کے بعد شہر میں آ بسے، لیکن بڑے ملک صاحب کسی صورت اپنا گاؤں چھوڑنے پر راضی نہیں ہو سکے، لیکن بچوں کو پڑھائی کے لیے شہر بھیج دیا انہوں نے۔ اسی طرح احسن انٹر کرنے کے بعد باقی کی پڑھائی مکمل کرنے باہر کے ملک چلا گیا، جبکہ حیدر، ماہم، ثانیہ، حنان یہ یہیں رہ کر پڑھائی کرتے رہے۔ احسن ان سب سے زیادہ پڑھاکو تھا، اسی لیے اس نے ڈاکٹر بننے کا سوچا، جبکہ ثانیہ اور ماہم نے بس ماسٹرز کرنے کے بعد پڑھائی ختم کر دی۔ حیدر اور حنان نے بزنس مینجمنٹ کی ڈگری حاصل کی۔ حنان تو اپنے ڈیڈ کے ساتھ 3 ماہ پہلے آفس جوائن کر چکا تھا بزنس مینج کرنے میں، جبکہ حیدر 3 ماہ گاؤں میں گزارنے چلا گیا۔ اسی طرح احد اور ارسل، ذوحان اور حنان دوست تھے۔ احد بھی ان کا اسکول کے وقت سے دوست تھا اور یہیں حنان کے گھر کے قریب ہی رہتا تھا۔ وہ ہانی میں کافی انٹرسٹڈ تھا لیکن ہانی اسے لفٹ نہیں کرواتی تھی۔ پھر اچانک سے ہانی بدل گئی اور ان دونوں کی دوستی ہو گئی، یہاں تک کہ احد اپنے دوستوں سے بھی الگ ہو کر رہ گیا۔ ہانی یہ سمجھتی تھی کہ شاید ان تینوں کو پتہ نہیں چلے گا کبھی اس کے اور احد کے بارے میں۔ اس کے بعد ہانی کو اکثر مختلف جگہوں پر مختلف لڑکوں کے ساتھ دیکھا گیا۔ حنان اور ارسل نے احد کو سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ ہانی اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے، لیکن وہ تو الٹا ان سے دوستی ختم کر کے چلا گیا، یہ کہتے ہوئے کہ تم لوگ میری ہونے والی بیوی پر الزام تراشی کر رہے ہو۔ یوں ان کے درمیان تناؤ بڑھتا گیا۔ وہ تینوں جتنا احد کو سمجھانے کی کوشش کرتے وہ ان سے اتنا ہی زیادہ الجھتا رہتا۔ پھر ایک دن ہوا یہ کہ ہانی کے ماں باپ آئے ہوئے تھے تو حنان نے سوچا کہ کیوں نہ ان سے بات کی جائے تاکہ کسی بہانے یہ رشتہ نہ ہو سکے، لیکن جب حنان ان کے کمرے کے باہر پہنچا اور اندر سے آتی آوازیں اس کے کانوں میں پڑیں تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ موم آپ پریشان نہ ہوں، اس احد کا بہت جلدی شکار کریں گے ہم۔ وہ باقی 2 چمچوں کا کتنا ملا آپ کو؟ میرا حصہ تو بھیجا ہی نہیں آپ نے۔ ہانی ہنستے ہوئے بولی، بہت اچھا کام کر رہے ہیں وہ دونوں۔ جب تک یہ اسمگلنگ کا دھندا چلتا رہے گا ہمارا کام بنتا رہے گا۔ ان دونوں کا 20 لاکھ ملا ہے۔ ویسے کمال کا ہنر تیرے ہاتھ میں ہے ہانی، کیسے بولے بالے لڑکوں کو پیار کے جال میں پھنسا کر ان کو مجنوں بنا دیتی ہو اور پھر ان کو اغوا کر کے
اگلی بات وہ بولے ہی نہیں، دونوں کہکا لگا کر ہنس پڑی۔ بس موم، آپ سے ہی سیکھا ہے۔ اب تک 25 لڑکے ہی اغوا کروا سکی ہوں میں چاہتی ہوں کہ کم از کم 1 سال میں 50 لڑکوں کا شکار کروں۔ ساتھ ہی دونوں کا کہکا گونجا۔ حنان کی سمجھ میں ساری بات آ چکی تھی۔ ہانی لڑکوں کو پیار کے جال میں پھنسا کر ان کو اغوا کرواتی، انہیں بیچ دیتی اور پھر ان سے زبردستی اسمگلنگ کا کاروبار کرواتی۔ اس سے پہلے کہ حنان کو وہاں کوئی دیکھتا، حنان تیزی سے وہاں سے نکل آیا۔ گھر آ کر وہ جلدی سے ارسل اور ذوحان کو فون کر کے ان سے ملنے چلا گیا اور ساری بات ان کو بتا دی۔ اس کا مطلب وہ آہد کے ساتھ بھی وہی کرنے والی ہے حنان؟ ارسل پریشانی سے بولا۔ ہاں، لگتا تو یہی ہے۔ ہمیں آہد کو بچانا ہوگا، اسے یہ ساری بات بتانی ہوگی، لیکن ہم کریں بھی تو کیا کریں؟ آہد ہماری کوئی بات سننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ ذوحان بھی بول پڑا۔ ہم کوشش کرنی چاہیے، چھوڑ نہیں سکتے ذوحان۔ ہم کل پھر سے بات کریں گے آہد سے۔ کل یونیورسٹی میں ہمارا لاسٹ ڈے ہے، ہمیں کسی بھی طرح اسے یونیورسٹی میں ہی گھیرنا پڑے گا۔ اب یہی حل ہے، اور تو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا مجھے۔ اس کے گھر جاؤ تو باہر نہیں آتا، کال کرو تو پک نہیں کرتا، اب اس کے ساتھ زبردستی کرنی پڑے گی ہمیں۔ تو کل تیار رہنا تم لوگ۔ اگلے دن ان تینوں نے آہد کو زبردستی ایک کمرے میں بند کر کے بٹھایا اور اسے ساری بات بتا دی۔ دیکھو آہد، ہم تمہارا برا نہیں چاہتے، بچپن کے دوست ہیں ہم لوگ۔ جو کہہ رہے ہیں تمہاری بھلائی کے لیے کہہ رہے ہیں۔ بات مان لو ہماری اور پیچھا چھوڑ دو اس ہانی کا۔ ارسل اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بول رہا تھا۔ بہت ہو گیا تم لوگوں کا، اب مجھے جانے دو۔ آہد اٹھ کھڑا ہوا جانے کے لیے، جس کا مطلب تھا کہ اس پر ان کی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ ذوحان نے آگے بڑھ کر آہد کو گریبان سے کھینچتے ہوئے ایک تھپڑ رسید کیا اور آہد نے بھی اسے تھپڑ مارا۔ دونوں گتھم گتھا ہو چکے تھے۔ ارسل اور حنان نے جلدی سے دونوں کو الگ کیا۔ آج کے بعد میرے راستے میں نہ آنا تم تینوں، میرا تم سب سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ آہد کہتے ہوئے کمرے سے جانے لگا ہی تھا کہ ذوحان بول پڑا۔ جا، چلا جا یہاں سے، ہمیں بھی نہیں رکھنا تجھ سے کوئی رشتہ۔ ایک لڑکی کے لیے بچپن کے دوست چھوڑ رہا ہے، بہت پچھتائے گا تو، یاد رکھنا میری بات۔ ذوحان کی آواز پر آہد رکا لیکن پلٹا نہیں اور چپ چاپ کمرے سے باہر نکل گیا۔ اور ٹھیک 1 ہفتے بعد آہد کے لاپتہ ہونے کی خبر ملی حنان کو۔ اس کی ماما کا فون آیا حنان کو کہ آہد ان کے ساتھ تو نہیں ہے، کل رات سے گھر نہیں آیا۔ جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا۔ ان تینوں نے بہت کوشش کی کہ آہد کو ڈھونڈے، لیکن کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ سب سے حیرت والی بات یہ تھی کہ ہانی اپنے پیرنٹس کے ساتھ 1 ہفتے پہلے لندن جا چکی تھی، لیکن حنان کو یقین تھا کہ یہ سب کچھ اسی کا کیا دھرا ہے۔ ایک دن اچانک حنان کو ہانی نے اسکائپ پر کال کی تو حنان نے جان بوجھ کر اس کے سامنے آہد کا ذکر کیا، جس پر ہانی گھبرا گئی۔ حنان کو اس کی گھبراہٹ اور بات کرنے کے انداز سے اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ سب کچھ اسی کا کیا دھرا ہے، اور پھر دونوں کے درمیان کالز کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور پھر ایک دن حنان نے اسے پرپوز کر دیا، جو ہانی نے خوشی خوشی قبول بھی کر لیا۔ اسے اور کیا چاہیے تھا؟ ہانی تو پہلے ہی شکار کی تلاش میں رہتی تھی، اب شکار خود اس کے پاس آ گیا تو کیسے ہاتھ سے جانے دیتی وہ۔ ماہم اور حیدر دونوں گاؤں واپس جا چکے تھے۔ حنان کو ان کے جانے کے بعد یہ احساس ہوا کہ اسے ماہم کی عادت سی ہو گئی ہے۔ وہ دن بھر اسے تنگ کرتا رہتا تھا، مگر اب وہ اکیلا سا ہو گیا تھا۔ جب وہ ماہم سے بات کر لیتا تو ٹھیک رہتا، ورنہ پھر سے وہی حالت ہو جاتی اس کی۔ آہستہ آہستہ اسے احساس ہوا کہ اسے ماہم سے محبت ہو چکی ہے۔ یہ احساس بہت خوشگوار تھا اس کے لیے۔ ملک صاحب نے اسے آفس جوائن کروا دیا۔ وہ پورا دن آفس میں مصروف رہتا، لیکن گھر آتے ہی اسے پھر سے ماہم کا خیال آ جاتا۔
وہ ماہم کو اب اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا تھا، لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیسے بات کرے گھر والوں سے۔ انہی دنوں گھر میں ثانیہ اور احسن کی شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں۔ احسن واپس آنے ہی والا تھا کہ شادی میں بس چند دن رہ گئے تھے کہ ثانیہ گھر سے بھاگ گئی اور اس نے فہیم سے نکاح کر لیا۔ ثانیہ خود تو چلی گئی تھی اپنی نئی زندگی بسانے، ماں باپ کی عزت کو روندتے ہوئے، سارے خاندان کے سامنے اور دنیا کے سامنے ذلت اور رسوائی کا سامان بنا گئی تھی ان کو۔ ماں باپ کی عزت کو روند کر گھر بسانے والی لڑکیاں کبھی خوش نہیں رہتی، اور جو آشیانہ دوسروں کی خوشیاں تباہ کر کے بنایا جائے وہ آخرکار ٹوٹ ہی جاتا ہے۔ ثانیہ کی زندگی میں مشکلات سے بھر چکی تھی، اسے عزت نہیں رسوائی ہی ملی تھی۔ فہیم کے گھر والوں نے اسے اور ان دونوں کے رشتے کو قبول ہی نہیں کیا اور ان کو گھر سے نکال دیا گیا۔ ماں باپ کی لاڈلی بیٹی، جس نے آج تک کبھی پیسوں کا حساب نہیں رکھا تھا، اب ایک ایک روپیہ سوچ سوچ کر خرچ کرتی تھی۔ شادی کا پہلا سال بہت تنگیوں میں گزرا ان دونوں نے۔ پھر فہیم کی انجینئرنگ مکمل ہوئی تو اسے اچھی کمپنی میں جاب مل گئی اور گاڑی بھی۔ سب کچھ اچھا ہونے لگ پڑا، مگر شادی کو 2 سال ہو گئے، ابھی تک ان کی گود خالی تھی۔ اب تک اللہ نے ان کو اولاد جیسی نعمت سے محروم رکھا ہے۔ ملک صاحب نے کبھی ثانیہ سے رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی، جبکہ مسز ملک اکثر چھپ چھپ کر بیٹی کی یاد میں آنسو بہاتی رہتی۔ ہانی واپس آ چکی تھی پاکستان۔ حنان اس کے ساتھ دھوکہ کر رہا تھا۔ ہانی کے ساتھ باہر جاتے ہوئے وہ ہمیشہ اپنی گن اپنے پاس رکھتا تھا کہ نہ جانے کب یہ حملہ کر دے، وہ بھی شادی سے چند دن پہلے۔ گھر میں قیامت سا سما تھا۔ ایسے میں حنان اپنی خوشیوں کو مکمل فراموش کر چکا تھا۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کی بڑی بہن ایسا کرے گی، اور اس معاملے کا قصوروار وہ ملک صاحب کو ٹھہراتا تھا کہ اگر وہ زبردستی نہ کرتے تو ایسا نہ ہوتا کبھی بھی، اور اسی لیے ان کے رشتے کے درمیان تناؤ بڑھتا چلا گیا۔ ثانیہ کی فہیم سے شادی کے تقریباً 6 ماہ بعد ہی حنان اس تک پہنچ چکا تھا۔ وہ اکثر چھپ کر وہاں دور کہیں ان کے گھر کے پاس گاڑی کھڑی کر کے رکتا کہ شاید ثانیہ کو دیکھ سکے۔ حنان کو ثانیہ تو کبھی نظر نہیں آئی، نظر آتی بھی کیسے، وہ وہاں ہوتی تو نظر آتی نہ۔ البتہ اسے اکثر منال نظر آتی، کسی نہ کسی کے ساتھ گھر سے آتے جاتے۔ کبھی وہ فہیم کے ساتھ ہوتی، کبھی اپنے والد کے ساتھ تو کبھی لڑکیوں کے ساتھ۔ بعد میں حنان کو پتہ چلا کہ ثانیہ تو یہاں رہتی ہی نہیں، فہیم نے اسے الگ گھر میں رکھا ہوا ہے۔ جبکہ حنان فہیم کو دیکھتا اس کے دل میں بدلے کی آگ جلتی، وہ فہیم سے بدلہ لینا چاہتا تھا، مگر کیسے؟ اسے یہ سمجھ نہیں آتا تھا۔ آخرکار 1 سال بعد اس کے ذہن میں بدلہ لینے کا ذریعہ سمجھ آ ہی گیا۔ وہ ذریعہ تھا منال، اور منال کے بابا اسے کالج کے باہر چھوڑ کر چلے گئے تو حنان پہنچ گیا وہاں، اسے اپنے گارڈز کی مدد سے وہاں سے اپنے ساتھ لے آیا اور زبردستی نکاح کر لیا اس کے ساتھ، اور نکاح کرنے کے بعد اسے اس کے گھر لے گیا تاکہ فہیم کے چہرے پر شکست دیکھ سکے، اور اس دن حنان جیت چکا تھا۔ بدلے کی آگ میں وہ ایک معصوم لڑکی کے جذبات سے کھیل گیا تھا۔ وہ منال کو اذیت دینے کی کوشش کرتا، لیکن ایسا کر نہیں پاتا تھا۔ اگر کبھی اس کو اذیت دے بھی دیتا تو اس سے زیادہ خود اذیت میں مبتلا ہو جاتا۔ آہستہ آہستہ وہ منال کے قریب ہوتا چلا گیا اور اسے اپنی زیادتیوں پر پچھتاوا ہونے لگا۔ لیکن سب سے بڑی رکاوٹ تھی ہانی۔ جب تک حنان عہد تک نہ پہنچ جاتا تب تک اسے ہانی کو کسی طرح یہاں روک کر رکھنا تھا اپنے گھر میں۔ اور پھر ماہم آ گئی اور ہانی اور ماہم مل کر حنان کی زندگی میں مشکلات پیدا کرتی۔ اس سے پہلے ہی حنان ہانی کے بھائی تک پہنچ گیا اور اسے اغوا کروا لیا۔ جب اس کے پیرنٹس کو پولیس نے گرفتار کیا تو یہ خبر فوراً ہانی تک پہنچ گئی، اور اس سے پہلے کہ حنان گھر پہنچتا ہانی ماہم کو ساتھ لیے وہاں سے فرار ہو گئی۔ کچھ دیر ڈرائیو کرنے کے بعد حنان نے گاڑی روک دی۔ حیدر بھی گاڑی سائڈ پر روک کر گاڑی سے باہر نکل آیا۔ اب کیا کرنا ہے حنان، ہم یہاں کیوں رکے ہیں؟ حیدر گاڑی سے باہر نکلتے ہی بول پڑا۔ یہاں سے آگے ہمیں پیدل جانا پڑے گا۔ حنان اپنا فون
کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، لیکن ہم جا کہاں رہے ہیں؟ حیدر کو حنان کی کسی بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ بس یہ سمجھ لو کہ ہم اپنی منزل کے بہت قریب ہیں، اب بنا شور کیے چلتے رہو میرے ساتھ، کہتے ہوئے حنان چل پڑا۔ دونوں چلتے چلتے ایک پرانی عمارت کے پاس پہنچ گئے۔ حنان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس عمارت کی پچھلی سائڈ پر گاڑی کھڑی دیکھ کر، حیدر تم یہیں رکو گے جب تک میں واپس نہیں آ جاتا، کہتے ہوئے حنان آگے کی طرف بڑھ گیا۔ حیدر وہیں دیوار کے پیچھے چھپ کر کھڑا ہو گیا۔ اسے ابھی تک سمجھ نہیں آئی حنان کر کیا رہا ہے۔ حنان عمارت کے اندر داخل ہو گیا اور ایک ایک منزل کا جائزہ لینے لگ پڑا، چھپ چھپ کر۔ جب حنان چھٹی منزل کی سیڑھیوں کے پاس پہنچا تو اسے ایک آدمی کی آواز آئی۔ وہ کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ کچھ دیر حنان وہیں رک رہا اور اس بات کا اندازہ لگا رہا تھا کہ کتنے آدمی ہیں ہانی کے ساتھ۔ چند پل ہی گزرے ہوں گے کہ حنان کے کانوں میں ہانی کی آواز پڑی، جاؤ کچھ کھانے کو لے آؤ، صبح کا ناشتہ کیا ہوا ہے، اب بھوک سے برا حال ہوا جا رہا ہے۔ ہانی کی آواز پر حنان تیزی سے سیڑھیوں سے نیچے اتر کر 5ویں منزل میں چھپ گیا۔ جیسے ہی اسے وہ آدمی سیڑھیاں اترتے دکھائی دیا، حنان نے جلدی سے حیدر کو فون ملایا اور اسے جلدی سے وہاں سے ہٹنے کو کہا۔ حیدر گاڑی کے پاس سے ہٹ کر دوسری دیوار کے پیچھے چھپ گیا۔ جیسے ہی اسے گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز آئی، وہ تیزی سے اندر کی طرف بڑھا۔ حنان اب حیدر کا انتظار کر رہا تھا۔ جیسے ہی حیدر اوپر آیا، وہ دونوں اوپر کی طرف بڑھ گئے اور اندر داخل ہو گئے۔ ہانی کی تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں حنان اور حیدر کو سامنے دیکھ کر۔ وہ تیزی سے اپنے بیگ کی طرف لپکی، لیکن اس سے پہلے ہی حنان تیزی سے اس کی طرف بڑھ کر اس کے سر پر گن تان چکا تھا۔ ہینڈز اپ! حنان اس کے سر پر گن رکھتے ہوئے بولا۔ حیدر نے جلدی سے آگے بڑھ کر ماہم کو رسیوں سے آزاد کیا۔ ماہم نے آگے بڑھ کر ہانی کو تھپڑ رسید کیا۔ لعنت ہے تم جیسی دوست پر، مجھے شرم آ رہی ہے خود پر کہ میں نے تم جیسی گھٹیا لڑکی پر بھروسہ کیا۔ حیدر نے آگے بڑھ کر ماہم کو ہانی سے دور کیا۔ ماہم رک جاؤ، اس کو تو پولیس پوچھے گی اب۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی تمہارے ساتھ ایسا کرنے کی؟ حیدر رسی اٹھاؤ اور اس کے ہاتھ باندھو، حنان نے حیدر سے کہا تو وہ تیزی سے رسی لے کر ہانی کے ہاتھ پیچھے باندھنے لگا۔ ہانی خونخوار نظروں سے حنان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ یہ مت سمجھنا میں ہار گئی، بہت جلد واپس آؤں گی میں تم سے بدلہ لینے ملک حنان۔ اس کی بات پر حنان ہنس پڑا۔ ہاں ہاں ضرور، شوق سے آنا، میں انتظار کروں گا۔ ویل، سرپرائز کیسا لگا بیبی کو؟ پوچھوں گی نہیں، کیسے پہنچا میں تم تک؟ حنان نے آگے بڑھ کر اس کے گلے سے ایچ والا لاکٹ اتار کر ہانی کے سامنے لہرایا اور ہنس دیا۔ یہ گفٹ بہت پیار سے لایا تھا میں تمہارے لیے، کیونکہ مجھے پتا تھا یہ نوبت آ سکتی ہے۔ اس میں چھوٹی سی لوکیشن ڈیوائس تھی جو میرے فون سے کنیکٹڈ تھی۔ ہانی خونخوار نظروں سے حنان کی طرف دیکھتی، کبھی تو کبھی اس لاکٹ کی طرف۔ اس کے لالچ نے آج اسے شکست دکھا دی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہ عام لاکٹ نہیں بلکہ ایک ڈیوائس ہے۔ اوہ ہو، شوق لگا؟ حنان لاکٹ اپنی پاکٹ میں رکھتے ہوئے ہانی کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ ڈونٹ وری، ابھی اور بھی بہت سے شوق لگیں گے تمہیں، چلو تمہیں تھانے کی سیر کروا دوں۔ حنان اسے بازو سے کھینچتے ہوئے نیچے کی طرف بڑھا۔ حیدر نے ہانی کا بیگ اٹھا لیا اور ماہم کو ساتھ لیے نیچے کی طرف بڑھا۔ گاڑی کے پاس پہنچ کر حنان نے دروازہ کھول کر ہانی کو گاڑی میں بٹھایا اور حیدر کی طرف بڑھا۔ تم ماہم کو لے کر گھر پہنچو، میں اسے پولیس کے حوالے کر کے گھر آتا ہوں۔ حیدر نے ہانی کا بیگ حنان کی طرف بڑھایا تو ماہم بول پڑی، وہ میرا فون ہے اس میں۔ ماہم ہچکچاتے ہوئے بولی۔ وہ حنان سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ حنان نے بنا اس کی طرف دیکھے بیگ میں سے فون نکال کر ماہم کی طرف بڑھا دیا اور بیگ پچھلی سیٹ پر پھینک کر گاڑی سٹارٹ کر دی۔ جب ماہم اور حیدر گاڑی میں بیٹھ گئے، حیدر نے گاڑی واپس موڑی تو حنان نے بھی گاڑی آگے بڑھا دی۔ ماہم اور حیدر گھر چلے گئے جبکہ حنان ہانی کو لے کر تھانے پہنچا اور اسے پولیس کے حوالے کر دیا۔ ہانی نے حنان کو آواز دی۔ حنان اس کے پاس گیا تو ہانی ہنس دی۔ حنان کو اس کا ایسی سچویشن میں ہنسنا عجیب لگا۔ کیا مسئلہ ہے اب؟ حنان غصے سے اسے گھورتے ہوئے بولا۔ کچھ نہیں کچھ نہیں، جاؤ گھر جاؤ۔
ہانی آنکھ دباتے ہوئے بولی تو حنان وہاں سے چل پڑا، جبکہ لیڈیز کانسٹیبل نے ہانی کو جیل میں بند کر دیا۔ جاؤ جاؤ جلدی گھر پہنچو ملک حنان، گھر پر تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے، کہہ کر ہانی کہکا لگا کر ہنس پڑی۔ حنان نے سب سے پہلے اپنے آدمیوں کو فون کر کے ارسلان کو چھوڑنے کا کہا اور گاڑی ہاسپٹل کی طرف موڑ دی۔ آہد سے ملا اور ارسل اور ذوحان کو ہانی کی گرفتاری کی خبر سنائی تو وہ تینوں بہت خوش ہوئے۔ اب وہ تینوں آہد کو ساتھ لیے اس کے گھر کی طرف بڑھ گئے۔ آہد گھر میں داخل ہوا تو اس کے گھر والے تو جیسے سکتے میں آ گئے اسے دیکھ کر۔ اس کی ماما جلدی سے آہد کی طرف بڑھی اور اسے سینے سے لگا لیا۔ سب کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے ماں بیٹے کے اس ملن پر۔ آہد کے گھر والوں نے حنان کا شکریہ ادا کیا کیونکہ حنان نے بہت محنت کی تھی اس کام کو سر انجام دینے میں۔ اس نے ہار نہیں مانی تھی اور آخرکار اپنی منزل تک پہنچ گیا تھا۔ حنان ان سب سے مل کر خدا حافظ کہتے ہوئے اپنے گھر کی طرف بڑھ گیا۔ گھر پہنچا تو دادو، موم، بڑی ماما، حیدر، ماہم اور بڑے پاپا سب اسے ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے دکھائی دیے سوائے منال کے۔ حیدر ماہم کو لے کر گھر پہنچ چکا تھا۔ شکر ہے کہ گھر میں کسی کو پتہ نہیں چلا اس حادثے کا۔ حیدر نے گھر آ کر کہا کہ وہ ماہم کو ساتھ لے کر گیا تھا باہر، اس لیے کسی نے کوئی سوال ہی نہیں کیا۔ حنان دل میں منال کا تصور لیتے ہوئے اوپر کی طرف بڑھا، تبھی موم نے اسے آواز دی، حنان لنچ ریڈی ہے بیٹا، منال کو بھی لے آؤ نیچے اور خود بھی آ جاؤ۔ حنان مسکراتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ کمرے میں گیا تو منال کمرے میں نہیں تھی۔ حنان نے سوچا شاید واش روم میں ہو، آگے بڑھ کر دیکھا تو واش روم کا دروازہ کھلا تھا۔ پھر حنان اسٹڈی روم کی طرف بڑھا لیکن منال وہاں بھی نہیں تھی۔ منال نیچے بھی نہیں تھی اور کمرے میں بھی نہیں تھی۔ حنان تیزی سے نیچے کی طرف بڑھا، باہر بھی دیکھ لیا، ہر جگہ منال باہر بھی نہیں تھی۔ حنان دوبارہ اندر آیا، موم منال کہاں ہے؟ حنان کے سوال پر سب نے حیران کن نظروں سے حنان کی طرف دیکھا۔ اپنے کمرے میں ہوگی حنان، اور کہاں ہوگی؟ تم بھی نا بچوں جیسے سوال پوچھتے ہو۔ مسز ملک مسکراتے ہوئے بولی، آج صبح ناشتہ کرنے کے بعد وہ اپنے کمرے سے باہر ہی نہیں آئی۔ نہیں موم، منال کمرے میں نہیں ہے اور نہ ہی باہر، میں نے پورے گھر میں دیکھ لیا ہے اس کو۔ حنان کی بات پر سب اٹھ کھڑے ہوئے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے بیٹا، ٹھیک سے دیکھو، اوپر ہی ہوگی منال۔ شاید مذاق کر رہی ہو تمہارے ساتھ۔ جاؤ میرا بیٹا دوبارہ دیکھو کمرے میں، ہم سب بھی نیچے دیکھتے ہیں۔ بڑے پاپا کی بات پر حنان دوبارہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا لیکن اسے منال کہیں نظر نہیں آئی۔ منال یہاں ہوتی تو نظر آتی نا۔ حنان کی نظر ٹیبل پر پڑی، منال کا فون اور اس کے ساتھ ایک پیج پڑا تھا۔ حنان نے پیج اٹھایا اور پڑھنا شروع کیا، میں جانتی ہوں میں جو کرنے جا رہی ہوں غلط ہے، لیکن میں خود غرض نہیں بن سکتی۔ آپ کی خوشی مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے۔ آپ نے مجھ سے نکاح میرے بھائی سے بدلہ لینے کے لیے کیا، مجھے اپنے ساتھ رکھنا آپ کی مجبوری بن چکا ہے۔ آئی ایم سوری، میرے بھائی کی وجہ سے آپ کی زندگی میں مشکلات آئیں، ان کی طرف سے میں معافی مانگتی ہوں۔ ہو سکے تو میرے بھائی اور اپنی بہن کو معاف کر دینا آپ، اور اپنی خوشیوں کو پھر سے آباد کر لینا آپ، اپنی محبت کو حاصل کر کے ماہم سے شادی کر لینا آپ۔ میری وجہ سے آپ کی محبت آپ سے دور ہوئی، شاید مجھے کبھی پتہ نہیں چلتا اگر ہانی مجھے نہیں بتاتی، اگر مجھے وہ یہ ویڈیو نہ دکھاتی تو۔ میں نہیں چاہتی آپ میرے ساتھ ساری زندگی مجبور بن کر گزار دیں۔ آپ کا ہارنا مجھے پسند نہیں، اسی لیے خود کو ہار رہی ہوں میں۔ ہو سکے تو معاف کر دینا مجھے، آپ کی منال۔ سارا پیج پڑھ کر حنان نے جلدی سے فون اٹھایا۔ اس پر جو ویڈیو سامنے چل رہی تھی، حنان کو لگا جیسے اس میں جان ہی نہیں رہی۔ فون اس کے ہاتھ سے نیچے گر گیا، وہ لڑکھڑاتے ہوئے زمین پر بیٹھ گیا۔ نہیں منال، تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی، میں ختم کر دوں گا سب کچھ۔ حنان نے شیشے کا ٹیبل اٹھا کر غصے سے دیوار میں دے مارا، ہر طرف شیشہ بکھر گیا۔ وہ پیج اور فون اٹھاتے ہوئے نیچے کی طرف بڑھا۔